الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج ہماری شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال چیزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے حوالے سے چند حدیث کا مطالعہ کریں گے باذن اللہ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بدولت ہمارے کرداروں میں بھی کچھ بلندی پیدا ہو. آمین یا رب. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. آمین یا رب. آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ مبارک کے متعلق، جس کو ہم پگڑی یا دستار وغیرہ بھی کہتے ہیں. یہ باب نمبر 17 ہے کتاب میں. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب ما جاء فی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک کے حوالے سے جو احادیث آئی ہیں، چند انہوں نے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے. عربی میں امامہ جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں، بعض اوقات اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. امامہ جمع، اس کی جمع ہے عمائم. ہر وہ چیز جو سر پر رکھی جائے، لپیٹی جائے، اس کو عربی میں امامہ کہتے ہیں. اور یہ عربوں کا یعنی ایک رواج بھی ہے، ان کے لباس میں ایک چیز شامل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عرب اس کو اپنا تاج بھی کہتے ہیں، یعنی العمائم تیجان العرب بعض کتابوں میں آتا ہے. یعنی ایک ان کے یہاں مشہور ہے عربوں کے ہاں کہ جو عمائم ہے، پگڑیاں ہیں، وہ عربوں کے تاج ہیں. یعنی گویا ان کو اتنی اہمیت حاصل ہے ان کے معاشرے کے اندر. اور یہ یعنی آج بھی سبحان اللہ بہت سارے عرب ممالک میں عمائم، امامہ، دستار جو ہے وہ پہنی جاتی ہے اور لباس کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب جو ہیں وہ اس کا استعمال کیا کرتے تھے. اور ہر علاقے میں مختلف طریقے ہیں اس کے باندھنے کے بھی، اس کے کپڑے کے بھی. آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا باذن اللہ تعالی. اب اس جو باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان چند احادیث کا ذکر کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ پہننے کے یا باندھنے کے حوالے سے احادیث آئی. پہلی حدیث ہے جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح. جناب جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے فاتح کی صورت میں، وعلیہ عمامۃ سوداء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا، سیاہ رنگ کی پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن رکھی تھی. آپ جانتے ہیں فتح مکہ کا جو مشہور واقعہ ہے وہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا. اپنے ساتھ تقریباً 10,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لے کر آئے، اور اہل مکہ حیران رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خاموشی کے ساتھ اور بہترین انتظام کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہو گئے. تو سیرت کے اندر بہت اہم واقعہ ہے، یقیناً اس کو بھی آپ ضرور پڑھیے، اور اس سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی، سیاہ رنگ کی پگڑی پہن رکھی تھی، اور جناب جابر نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے سر مبارک پر وہ بھی موجود تھی. اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو یہاں اس باب میں اس لیے ذکر کیا کیونکہ اس میں پگڑی کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پہلے ہم پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پہنا ہوا تھا، سر کے اوپر جو ٹوپی ہوتی لوہے کی
تو ہو سکتا ہے کہ وہ مختلف موقع پر آپ نے پہنا ہو، کبھی خود پہنا ہو اور کبھی آپ نے پگڑی پہن لی ہو۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں پہنی ہوئی تھی، یعنی خود کے اوپر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ بھی باندھا ہوا تھا، تو یہ بھی ممکن ہے، اللہ عالم بالصواب۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ طيب دوسری حدیث دیکھیے، جناب عمرو بن حریث کی ہے یہ حدیث۔ وہ فرماتے ہیں امام ترمذی حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه يعني عمرو بن حريث أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر۔ جناب عمرو بن حریث ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وعلیہ امامۃ سودا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کی پگڑی پہن رکھی تھی۔ طيب اس حدیث سے اور پچھلی حدیث میں بھی ایک تو یہ کہ سیاہ رنگ کو استعمال کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، یعنی اس رنگ کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی یقیناً۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور پگڑی کے استعمال فرمایا ہے۔ اور اسی طرح خطبے کے وقت بھی پگڑی پہننا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اپنے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کو بھی اسی میں دفناؤ۔ آئیے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کی پگڑی کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آ رہا ہے نا کہ آپ نے پہنی، تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کی پگڑی کیوں نہیں، حالانکہ وہ بھی پہنی ہے یقیناً، لیکن اکثر حدیث میں آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا دستار جو ہے وہ پہنا ہے۔ بھائی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس پہ انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے۔ اگلی حدیث دیکھیے، یہ بھی عمرو بن حریث کی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک اور سند سے اس کو ذکر کیا، فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر ابن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء۔ وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے سیاہ رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ طيب اگلی حدیث دیکھیے، جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه۔ جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پگڑی پہنتے تھے، اذا اعتم سدل عمامته بین کتفیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شملے کو، یعنی وہ جب پگڑی باندھی جاتی ہے جو آخر میں جو کپڑا سا رہ جاتا ہے، وہ آپ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اس کو لٹکا لیا کرتے تھے۔ طيب یہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی باندھنے کا انداز، دراصل امام ابن عمر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، انہوں نے بتایا۔ اور یہ بھی یقیناً جیسے کہ میں نے کہا کہ عربوں کے رواج کے حوالے سے تھا کہ اس زمانے میں پگڑی جو ہے وہ اسی طرح باندھا کرتے تھے، اور ایون آج بھی بہت سارے علاقوں میں اسی طرح پگڑی باندھا جاتی ہے کہ اب پہلے سر میں اس کو باندھ لیتے ہیں کپڑے کو، اور آخر میں جو رہ جاتی ہے ایک کپڑے کا حصہ، اس کو کندھوں کے بیچ میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ باندھا کرتے۔ قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك۔ جناب نافع جو ابن عمر کے مشہور شاگرد ہیں، ان کے وہ فرماتے ہیں کہ جناب ابن عمر بھی ایسے ہی پگڑی باندھا کرتے تھے، یعنی اپنے شملے کو دونوں کندھوں کے درمیان وہ لٹکا لیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے تھے۔
قال عبید اللہ ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. اس حدیث کے جو راوی ہیں ابن عمر سے عبید اللہ، سوری جو نافع سے بلکہ راوی ہیں، نافع کے آگے جو شاگرد ہیں عبید اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے قاسم ابن محمد کو اور سالم ابن عبداللہ دونوں کو دیکھا ہوا ہے، وہ بھی اسی طرح امامہ پہنتے تھے، ان کی بھی یہی باندھنے کا طریقہ تھا، پگڑی باندھنے کا. اب یہ قاسم ابن محمد کون ہے؟ یہ ہیں جناب محمد ابن ابی بکر، جناب ابو بکر کے بیٹے، ان کے یہ بیٹے ہیں آگے سالم ابن محمد، اور یہ اپنے وقت کے بہت مشہور فقیہ تھے مدینہ کے اندر، مشہور فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے، اپنے وقت کے بہت زاہد عابد شخص تھے. اور اسی طرح جو سالم ہے وہ جناب عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے، سالم ابن عبداللہ، آپ کے جو سب سے بڑے معلوم بیٹے تھے ان کا نام تھا سالم، اور یہ بھی بہت ہی مشہور محدث ہیں اور اپنے زمانے میں بہت ہی اہل ایمان کے مشہور ائمہ میں سے ایک امام ہے دین کے اندر، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اس حد تک فالو کیا کرتے تھے اور اس کو اپنی زندگیوں میں انہوں نے لاگو کیا ہوا تھا کہ پگڑی باندھنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی ان کا تھا، اور ان کے شاگردوں نے بھی ان سے یہی چیز منقول کی، آگے نقل کی ہم تک، کہ جناب ابن عمر، ان کے بچے، ان کے شاگرد سب اسی طرح پگڑی باندھا کرتے تھے. آخری حدیث اس باب کی جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس. جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، وعلیہ عصابۃ دسماء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک سیاہ رنگ کی پگڑی تھی. اچھا، یہاں پر عصابہ کا لفظ یوز ہوا ہے، یہ بھی امامہ کا ایک دوسرا نام ہے، یعنی پگڑی کو عربی میں امامہ بھی کہتے ہیں اور عصابہ بھی کہتے ہیں، اور خاص طور پر عصابہ اس لیے یوز ہوتا ہے وہ کپڑا، ایسا کپڑا جس کو سر پر باندھ لیا جائے باقاعدہ، اس کو عصابہ کہتے ہیں. اور دسما کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کالا رنگ، اور جس کے اندر چکناہٹ بھی ہو، تیل ہونے کی وجہ سے یا دوسری کسی خوشبو لگانے کی وجہ سے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے دیکھا کہ آپ نے یہ پہنا ہوا تھا. طيب. پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی اس سے تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا امامہ پہنتے تھے تو اس کا جو شملہ ہے، آخری جو کپڑے کا حصہ ہے، وہ اپنے کندھوں کے بیچ میں چھوڑ دیا کرتے تھے. اور اس حدیث میں بھی جیسے کہ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی. تو یہاں پر جیسے کہ میں نے اس وقت سوال کیا آپ سے تھوڑی دیر پہلے، ایک ذہن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اوقات کالے رنگ کی پگڑی کیوں پہنی؟ تو اس کا بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے، یعنی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کو بہت پسند فرمایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہے. تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر تیل اور بعض اوقات خوشبو بہت لگایا کرتے تھے. تو آپ جانتے ہیں کہ تیل اور خوشبو خاص طور پر جو ہوتی ہے عرب کے اندر یوز ہوتی ہے، وہ اپنا رنگ چھوڑ دیتی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کو استعمال فرماتے زیادہ تو وہ اس کا رنگ جو ہے وہ آپ کے لباس مبارک پر آ جاتا، اور یہ چیز یقیناً دیکھنے میں بھلی معلوم نہیں ہوتی، کوئی نشان پڑا ہو کپڑے پہ خاص طور پہ سفید رنگ پہ، تو اس پہ نظر تو ویسے بھی جاتی ہے فوراً. تو اس چیز سے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ بہت ہی نفیس طبیعت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالے رنگ کو استعمال کرتے تھے تاکہ اگر وہ خوشبو کا جو ایک وہ اس کی جو چکناہٹ ہے یا جس طرح کے دوسرا تیل وغیرہ ہے تو اس کا رنگ وغیرہ وہ ظاہر نہ ہو. کالے رنگ پہ تو اتنا ظاہر نہیں ہوتا، تو سفید رنگ کو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا استعمال نہیں فرمایا. واللہ اعلم بالصواب.
جبکہ دونوں چیزیں یقیناً درست ہیں، اس کا استعمال کرنا، بلکہ سفید رنگ کو استعمال کرنا زیادہ افضل ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی ہمیں دیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور اس طرح ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ امامہ جو ہے وہ ہمارے بعض لوگوں کو، یعنی ذہن میں یہ چیز بھی اشکال ہوتی ہے کہ امامہ لازمی طور پر اس کو وہ کہتے ہیں کہ جس کو سر پہ باندھا ہوا ہو، تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ عرب کے اندر ہر وہ چیز، جیسے کہ میں نے کہا، کہ جس کو وہ سر پہ رکھا کرتے تھے اس کو وہ لوگ امامہ یا اصابہ کہتے تھے۔ اب اس کے مختلف فوائد ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ چیز انسان کو گرمی سے بھی بچاتی ہے، دھوپ سے، سردیوں میں سردی سے بھی بچاتی ہے انسان کا۔ اس طرح عرب کا جو معاشرہ تھا وہ ایک صحرائی معاشرہ ہے، اس کے اندر ریگستان بھی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، تو اس سے انسان کی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے، اس سے کہ انسان اپنا سر کو، منہ کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے وہ اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور آج کل کے زمانے میں بعض عرب کے اندر رومال جو پہنا جاتا ہے سفید رنگ کا، لال رنگ کا، اور بھی دیگر دیگر رنگ کے ہوتے ہیں، تو یہ بھی امامہ ہی کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سر کے اوپر بندہ ہی ہو تو اس کو امامہ کہا جائے گا۔ جو چیز سر کے اوپر ہے اس لحاظ سے اس کو عربی زبان میں امامہ کہتے ہیں، واللہ اعلم الصواب۔ تو یہ وقت کے لحاظ سے ہر قوموں کے اور علاقوں کے جو رواج ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے علاقوں میں جیسے یمن میں دیکھیں اگر، تو وہ باقاعدہ اس کو باندھ کے رکھتے ہیں اپنے سر پہ، اور اس کا جو اسی طرح عمان کے اندر باندھا جاتا ہے، سعودیہ کے اندر بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر باندھا جاتا ہے، سوڈان کے اندر ایک الگ طریقہ ہے ان کا باندھنے کا۔ ہمارے ہند و پاک میں بھی استعمال ہوتی ہے یہ پگڑی پہننا، اور کہیں کہیں جو ہے وہ صرف رومال بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سب طریقے جو ہیں وہ پگڑی کی ہی مختلف صورتیں ہیں، امامے کی ہی مختلف صورتیں ہیں، اور لوگ اپنے رسم و رواج کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جہاں تک پگڑی پہننے کا تعلق ہے تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن عادات میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور عادت استعمال فرمایا، چونکہ یہ چیز آپ کے معاشرے میں موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا لباس پہنتے تھے جس طرح آپ کے معاشرے میں لوگ پہنا کرتے تھے، اسی چیز کو استعمال کرتے تھے جو معاشرے میں ہوتی تھی۔ آئیے، تو اس پر لوگوں کو مجبور کرنا کہ یہ لازمی آپ پہنیں اور اس کے بنا مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ ہاں، جو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اس امید کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے پر، تو اس کو پہننی چاہیے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ لیکن لوگوں کو اس والے سے مجبور کرنا یا کسی کے ایمان کو ناقص سمجھنا اور انہی چیز پر زیادہ فوکس کرنا، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلوں کو بدلنے کا بتایا ہے اور اس کے لیے جو محنت کی ہے، ہمیں اس پہ یقیناً زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ باقی عادات اور جو یہ رسم و رواج ہیں اور پہناوے ہیں، اس میں یقیناً اسلام نے بہت کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اور بہت زیادہ سختی نہیں کی۔ انسان کو اپنے ارد گرد کے جو طریقے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، کھانے پینے میں بھی اور اسی طرح پہناوے وغیرہ میں بھی، واللہ اعلم بالصواب۔ طيب اگلا باب دیکھیے، باب نمبر 18 ہے، باب ما جاء فی صفت ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ازار عربی میں کہتے ہیں ہر وہ کپڑا جو بدن کے نچلے حصے کو ڈھانپے، جس کو ہم تہبند بھی کہتے ہیں، آپ اس کو چادر بھی کہہ سکتے ہیں، ایون اردو میں بھی غالباً ازار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جسم کے نچلے حصے کو جو ڈھانپتی ہے جو چادر، اس کو ہم ازار کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو استعمال فرماتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں یہی عربوں کا لباس کے اندر یہ چیز شامل تھی۔ طيب، تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس میں تقریباً 4 احادیث ذکر کی ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار کے حوالے سے، تہبند کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ طيب، پہلی حدیث دیکھیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سادگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زہد ہے اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ جناب عائشہ کی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا ایوب عن حمید بن ہلال عن ابی بردة انه قال اخرجت الینا عائشة کساء ملبدا۔ ابو بردہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
ہمارے سامنے ایک پیوند لگی ہوئی چادر نکالی، یعنی ہمیں دکھائی. کسا کہتے ہیں عربی میں چادر کو، کپڑے کو. ملبد یعنی بہت ہی پیوند لگی ہوئی، جس پہ اسٹچنگ ہوئی ہوئی. وَإِزَارًا غَلِيظًا، اسی طرح ایک موٹا تہبند بھی ہمیں دکھایا. یعنی وہ چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ازار کے استعمال فرماتے تھے. فقالت، اور جناب عائشہ نے فرمایا، قبض روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں وفات پائی. یعنی یہ جو دو لباس ہیں، چادر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے اوپری حصے پر پہنا کرتے تھے، اور ازار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے نچلے حصے میں پہنا کرتے تھے بطور تہبند. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال رہا ہے یہ لباس، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ وہی لباس ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جس لباس میں فوت ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے اوپر کفن دیا گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس کو دفنا دیا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفنایا گیا تو یہ، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لباس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کے گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک چادر جس پہ پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک موٹا جو تہبند ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تواضع ہے، ان کی انکساری ہے، اور ان کا جو زہد ہے اس دنیا سے بے رغبتی، اس کا ہمیں ایک جھلک نظر آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دنیاوی جو لذات ہیں، خواہشات ہیں، اس سے بالکل بے غرض ہو کے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. جیسے کہ خود کتنی حدیث میں بھی چیزیں ملتی ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے ایک مسافر شخص ہوتا ہے، یا ایسا شخص جو اجنبی ہو، کسی جگہ پر آیا ہو، اس کو کوئی نہ جانتا ہو اور اس نے وہاں سے جانا ہو یقین. تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری صلی اللہ علیہ وسلم. طيب، اسی سے حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال جو چیزیں ہیں وہ اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھیں، اور بعض اوقات جب ان کے پاس آپ کے شاگرد آیا کرتے تھے، مختلف صحابہ کرام، تابعین، تو وہ ان کو کبھی کبھی ان کو دکھایا بھی کرتی تھی نکال کے. جیسے کہ اس حدیث میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار کو اور ان کی چادر کو نکال کے دکھایا. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین. طيب، اگلی حدیث دیکھیے. جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن العشعث ابن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول. راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ کے اندر، مدینہ کی گلی میں جا رہا تھا، تو ایک شخص میرے پیچھے سے یہ آواز اس نے لگائی، ارفع ازارک فإنه اتقى وابقى، کہ اپنی تہبند کو، اپنی چادر کو اوپر کرو، کیونکہ یہ چیز میل کچیل سے بچانے والی چیز ہے. یعنی اس طرح آپ کا جو لباس ہے وہ گندگی سے محفوظ رہے گا. فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فَقُلْتُ یا رسول اللہ انما هي بردۃ ملحاء، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ ایک معمولی سی چادر ہے، یعنی کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ جس کا میں اتنا خیال رکھوں. ملحا یعنی بالکل معمولی سی چیز ہونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما لک فی اسوہ، کیا میرا عمل تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ یعنی میرا عمل جو ہے تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے کہ تم اس پر عمل کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسوہ یہی ہے کہ ایک مرد کی جو ازار ہے اس کا
جو نچلا جو کوئی بھی چیز ہے، چادر ہے یا جو بھی وہ پہنتا ہے، اس کو ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. تو کیا میرا عمل تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي. تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہبند ہے وہ آپ کی پنڈلیوں کے نصف تک تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ میری تہبند بھی اوپر ہے، تو آپ کو بھی اپنی تہبند اوپر رکھنی چاہیے، کیونکہ میرا اسوہ جو ہے وہ آپ کے لیے قابل عمل ہے. اس حدیث کی جو سند ہے اگرچہ کہ کمزور ہے، لیکن اس میں جو یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند جو ہے وہ آپ کی پنڈلیوں کے نصف تک تھی، یہ دیگر حدیث میں آئی ہے، اس کا ذکر آیا ہے صحیح حدیث کے ذریعے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کی جو ازار ہے، اس کی جو تہبند ہے، وہ اس کے نصف پنڈلیوں تک ہونی چاہیے. یعنی یہ افضل ترین چیز ہے. اور اس سے نیچے بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ٹخنے سے بہرحال اوپر ہی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیز انسان کے اندر کبر اور تکبر اور گھمنڈ کی جو خصلتیں ہیں اس سے اس کو محفوظ رکھتی ہیں. کیونکہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے لباس کو، یعنی مرد حضرات اپنے لباس کو جب لٹکاتے ہیں اور خاص طور پر ٹخنوں سے نیچے جاتے ہیں کپڑے یا شلوار، جیسے کہ ہمارے عام طور پہ پہنا جاتا ہے، تو وہ چیز انسان کے اندر گھمنڈ اور ایک قسم کی برتری کا احساس بھی اس کے اندر آ جاتا ہے کہ میں کوئی دوسروں سے بڑا ہی افضل ہوں اور دوسروں سے بہتر ہوں. تو یہ چیز جو ہے وہ اثر کرتی ہے، چونکہ انسان کے دل پر، اور ہمارا دین جو ہے وہ سب سے زیادہ اس بات پر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنے دل کو ایسی بیماریوں سے صاف رکھیں جو اس کو کمزور کرنے والی ہوں. تو اسی کے اندر یہ کبر اور گھمنڈ اور تکبر اور بڑائی کا اظہار کرنا اور اترانا، یہ سب چیزیں یقیناً دل کی دنیا میں بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی ہیں. اس لیے اس قسم کے معاملات سے بچنے کا حکم دیا گیا. تو اسی میں ایک اظہار کے حوالے سے بھی کہ انسان کو اس کو اوپر پہننا چاہیے، یہ چیز اس کے دل کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. اسی طرح جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے، ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار او فی النار، کہ ٹخنوں سے نیچے جتنا ازار ہوگا وہ حصہ جہنم میں لے جائے گا. یعنی اس کی بھی توجیہ ائمہ نے، اہل علم میں یہ بیان کی ہے کہ خاص طور پر اگر انسان تکبر اور گھمنڈ کی نیت سے اپنے ازار کو لٹکاتا ہے تو یہ چیز اس کو جہنم میں لے جانے کا بھی باعث بن سکتی ہے. یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو انسان کو، ایک مسلمان کو خاص طور پر ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی ہے کہ انسان کو اپنا ازار جو ہے وہ اپنے تہبند سے، اپنا تہبند کو اپنی پنڈلی سے اوپر ہی رکھنا چاہیے، یا یہ اپنے ٹخنے سے اوپر رکھنا چاہیے. جبکہ عورتوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹخنے کو چھپا کے رکھیں، یعنی اتنا لباس پہنے لمبا کہ وہ چھپا ہوا ہو. واللہ اعلم بالصواب. طيب اگلی حدیث دیکھیے، جناب سلمہ ابن الاکوع کی یہ حدیث ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه أنه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه. جناب سلمہ ابن الاکوع یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، اور بڑے ہی جرت مند اور بہادر آدمی تھے یہ. خاص طور پر گھوڑ سواری میں، تیر اندازی میں تو یہ بہت ہی مشہور ہیں. 74 ہجری میں یہ فوت ہوئے، 74 ہجری میں، اور آپ نے بڑی لمبی عمر پائی، تقریباً 80 سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نصف پنڈلی تک اپنا تہبند، اپنا ازار رکھا کرتے تھے. كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي. اور جناب عثمان یہ فرماتے تھے کہ میرے ساتھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی یہی، ان کا بھی ازار باندھنے کا یہی طریقہ تھا کہ ان کی
ازار مبارک جو ہے وہ ان کی نصف پنڈلیوں تک ہوا کرتی تھی. یعنی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، ان کا طریقہ ہے لباس کے اندر، اس کو بھی کتنا اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. بہرحال اس حدیث کی بھی سند کمزور ہے اگرچہ، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صحیح احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ جو انسان کی، ایک مومن کی ازار ہے، اس کو نصف پنڈلی تک ہونا یہ افضل ہے اس کے لیے. باقی یہ کہ ٹخنے سے بہرحال اوپر ہی ہونا چاہیے، یہ چیز اس کی دل کی سلامتی کے لیے بہتر ہے. واللہ اعلم بالصواب. آخری حدیث ہے اس باب کی. جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه انه قال. جناب حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعضلۃ ساقی او ساقی. جناب حذیفہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یا اپنی پنڈلی کے پٹھے کو پکڑا اور فرمایا فقال هذا موضع الازار، کہ یہ ازار اور تہبند کی جگہ ہے. فإن أبيت فأسفل، اگر تم چاہو یعنی یہاں تک باندھنا نہ چاہو تو اس سے تھوڑا نیچے باندھ لو. فإن أبيت، اگر یہ بھی نہیں کرنا، فلا حق للإزار في الكعبين، تو جان لو کہ ٹخنوں میں تہبند کا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی ٹخنوں کو تہبند سے ڈھانپنا درست نہیں ہے، اس سے اوپر ہی اوپر ہونا چاہیے ایک مرد کا جو ازار ہے. تو یہاں پر یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر، بلکہ صحیح مسلم کے اندر تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کو ائمہ نے درست قرار دیا ہے. سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے. بہرحال اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھنے کی جگہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ پنڈلی کے پاس ہونی چاہیے، اگر اس سے نہیں تو تھوڑا نیچے، یہ دوسری جگہ، اور اس سے بھی نہیں تھے، اس سے بھی یہاں پر بھی اگر نہیں باندھنا تو پھر کم از کم ٹخنے سے اوپر ہی انسان کا ازار یا تہبند جو ہے وہ اس کو ہونا چاہیے. تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے ازار کو باندھنے کا، اور اسی کو درست قرار دیا گیا ہے، مستحب قرار دیا گیا ہے، اور اسی چیز کو ہمیں استعمال بھی کرنا چاہیے اپنی زندگیوں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. طيب، یہ تھا ہمارا آج کا درس. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیا کہتے ہیں رفتار کو، چلنے کا جو طریقہ ہے، اور اس میں کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار تھی، اس کے حوالے سے چند حدیث پڑھیں گے باذن اللہ. یہاں سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام.